اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں للکار اہل حدیث علامہ شہید کے جانشین علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے۔ نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل نہ بدل۔ جو ارض و سما اور تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے، عزت اور ذلت ہے، بلندی اور پستی ہے، رزق کی فراوانی اور تنگی ہے، جو مارتا اور جیلاتا ہے، جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے اور اس پوری کائنات کا رازق ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے جو امام المرسلین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہے، حبیب خدا ہے، محبوب کبریا ہے، رسول خدا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا فرمایا، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر راہ ہدایت کے نشانات کو واضح فرمایا، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر بھولے ہوئے اور بٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست دکھایا اور ان کو صراط مستقیم پہ چلایا، اس رسول برحق پہ بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد
انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی پروفیسر مطیع اللہ بھاجوا صاحب کا، احباب جماعت کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت مجلس سجا کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہے، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات، آپ مجھ سے قبل میری جماعت کے علماء، فضلاء اور خطباء سے دلائل و براہین کی روشنی میں ان کے خیالات کو سماعت فرما چکے، میرے بعد بھی جماعت کے جید علماء کرام آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا چند باتیں نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے اور مسلک اہل حدیث کے نقطہ نگاہ کے حوالے سے اپنی گزارشات سے آپ کو آگاہ اور آشنا کروں۔ حقیقت یہ ہے، ہر دفعہ ایسی مجالس اور محافل میں جی چاہتا ہے اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار اور کریکٹر، عظمت اور رفعت، معرفت اور بلندی کے حوالے سے سیر حاصل بحث کی جائے، پھر سوچتا ہوں مجھ میں اتنی ہمت کہاں، میں تو عجز در عجز، جاہل در جاہل، نقص در نقص کا مجموعہ ہوں۔ جاؤ کتب احادیث و تاریخ کو اٹھاؤ اور اس کی ورق گردانی کرو اور دیکھو جو واقعی
علم و فضل، جمال و کمال، فصاحت و بلاغت رکھتے تھے، وہ بھی جب سید الکونین کی عظمت کا تذکرہ کرتے کرتے تھک گئے تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر اپنے عجز کا اعتراف کر لیا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری تعریف کا جیسا حق ہے ویسے ہم ادا تو نہیں کر سکتے، بس تیرے بارے میں اتنا ہی کہیں گے. او لاہوریو لکھ لو، اہل حدیث کی یلغار لکھ لو، اہل حدیث کی پکار لکھ لو، اہل حدیث کی صدا لکھ لو، اہل حدیث کا آوازہ لکھ لو، اہل حدیث کا نکارہ لکھ لو. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہماری سوچ اور فکر یہ ہے کہ لوگوں پہلے خدا ہے پھر محمد مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حافظ عمر صدیق صاحب، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، علماء اہل حدیث. مجھے معلوم ہے یہ چاول پھنس گئے ہیں آپ کے گلے میں، ان کو نیچے کرنا ہے. حافظ عبد الباسط شیخ پوری، نعرہ تکبیر، مولانا عبد الباسط شیخ پوری صاحب. یہ ٹوکے چوک والوں مجھے یہ بتاؤ، یہاں سارے ٹوکے والے رہتے ہیں؟ انشاءاللہ کہہ دو ٹوکے والوں کو جا کے، آج ٹوکا چوک میں اہل حدیث کے یہ علماء اور میری جماعت کے یہ خطبہ مسلک اہل حدیث کا غلغلہ مچا کے جائیں گے، محمد کی عظمت کا پرچم لہرا کے جائیں گے. ہاں ہاں اہل حدیثوں زندہ ہونا ہے تم نے. اہل حدیثوں تم نے زندہ ہو کے بتانا ہے اور دنیا کو بتانا ہے، مسلک کا تعارف کروانا ہے. مسلک اہل حدیث گالی کا نام نہیں، مسلک اہل حدیث تبرہ بازی کا نام نہیں، مسلک اہل حدیث گالی کلوچ کا نام نہیں، مسلک اہل حدیث کسی کو رگیدنے کا نام نہیں، مسلک اہل حدیث کسی امام کے قول کا نام نہیں، کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں، مسلک اہل حدیث کسی خطیب کی خطابت کا نام نہیں. اہل حدیث کے جوانوں، تم نے اپنے مسلک کا تعارف کروانا ہے، اپنے مسلک کا پیغام پہنچانا ہے کہ مسلک اہل حدیث نام ہے یا رب کے قرآن کا یا محمد کے فرمان کا. سنو سنو سنو، میں کہنا چاہتا ہوں، تمہیں بلانے آیا ہوں، تمہیں دعوت دینے آیا ہوں، تمہیں پیغام سنانے آیا ہوں، تمہیں مسلک اہل حدیث کا تعارف کروانے آیا ہوں. سن لو، تم سمجھتے ہو مسلک کی آواز تب جائے گی، رب ذوالجلال کی قسم ہے، عیسیٰ علیہ الزہیر کے روحانی فرزندوں کا اعلان سن لو. ہم کٹ سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں مسلک پہ آنچ نہیں آنے دیں گے.
لاہوریوں میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آج بھی کہے دیتا ہوں، زندوں سے زیادہ مر جانے والوں کے نعرے لگایا کرو، زندوں سے زیادہ مر جانے والوں کے نعرے لگایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو زندہ ہو کے بھی مردہ ہیں، ہم تو جی کے بھی مر چکے ہیں۔ او عیسیٰ الہی ظہیر 28 سال کے بعد بھی آج اہل حدیثوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، سنیے سنیے، سورج چاند رہے گا۔ ہاں سنیے، مسلک اہل حدیث کی دعوت سنیے۔ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے آؤ ہمارے اس پنڈال میں ہم تمہیں نبی کا مقام سنائیں، غزنویوں کے فتوے سے بتائیں، روپڑیوں کی بات سنائیں، روپڑیوں کے فتوے سے بتائیں۔ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے، رب ذوالجلال کی قسم ہے ہمارے پروگرام میں آؤ ہم تمہیں لکھویوں کے فتوے سے بتائیں گے، ہم تمہیں سلویوں کے فتوے سے بتائیں گے۔ یار ہماری دعوت تو یہ ہے، نبی کا مقام سمجھنا ہے، نبی کی شان سمجھنی ہے، نبی کا مرتبہ سمجھنا ہے، نبی کی روایت سمجھنی ہے۔ ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں رب کے قرآن سے سمجھائیں گے۔ آج تو بھول گیا ہے، آج تو بھول گیا ہے، آج تو قرآن کو بھول گیا ہے۔ تو نے سمجھا ہے یہ قرآن جو ہے یہ تو حریر و ریشم کے لباس، حریر و ریشم کے غلافوں میں لپیٹنے کے لیے آیا ہے۔ تو سمجھا ہے یہ قرآن تو گھر کی پرچتی پہ سجانے کے لیے آیا ہے۔ تو سمجھ بیٹھا ہے یہ قرآن جو ہے یہ چومنے اور چاٹنے کے لیے آیا ہے۔ تو سمجھ بیٹھا ہے یہ قرآن بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے آیا ہے۔ تو سمجھ بیٹھا ہے یہ قرآن جو ہے یہ تو جناب عدالتوں میں جھوٹا اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ تو سمجھ بیٹھا ہے یہ قرآن جو ہے یہ تو تعویذ بنانے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو گول گول کے پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ نہیں، تجھے بھول لگی ہے، تجھ سے بھول ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ یہ قرآن آیا ہے تجھے راہ راست دکھانے آیا ہے، تجھے صراط مستقیم پہ چلانے آیا ہے، تمہیں کامیابی کا راستہ بتانے آیا ہے، تجھے زمین کی عمیق گہرائیوں سے نکال کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچانے آیا ہے۔ ذرا آ تو صحیح اس قرآن کے پاس۔ تکبیر! شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، نعرہ تکبیر! سنیے سنیے، ہم تمہیں قرآن کے پاس بلا رہے ہیں، قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، اپنے خطیب ادیب اور حسیب اور لبیب کی طرف نہیں بلا رہے، قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، اسی طرح بلا رہے ہیں، اسی طرح بلا رہے ہیں جس طرح ماں نے بلایا تھا۔ ماں کے دروازے پہ جب دستک ہوئی تھی، ماں کے دروازے کی کنڈی جب کھٹکھٹائی گئی تھی، ہائے ماں نے پوچھا کون ہے؟ نبی کا ایک غلام ہوں، کیوں آیا ہے؟ ماں ایک سوال لے کے آیا ہوں۔ کیسا سوال ہے؟ نبی کی سیرت کے حوالے سے ہے، پیغمبر کے کردار کے حوالے سے ہے، نبی کے کریکٹر کے حوالے سے ہے۔ ہاں میں تجھ سے پوچھنے آیا ہوں۔ ماں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھنے آیا ہے؟ اس لیے آیا ہوں کہ تو نبی کو جانتی ہے، اچھی طرح جانتی ہے، تو نے نبی کو دن کے سویرے میں بھی دیکھا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا ہے، جتنا تو نبی کو جانتی ہے اتنا اور کوئی نہیں جانتا۔ ماں نے کہا میرے دروازے پہ کیا لینے آیا ہے؟ اگر تو نبی کی سیرت کو جاننا چاہتا تھا وہی مسجد میں بیٹھ کے رب کا قرآن کھول لیتا، اللہ کے قرآن کو پڑھ لیتا، تمہیں معلوم ہوتا۔ میں تجھے قرآن کی دعوت اس لیے دے رہا ہوں، میرا مسلک یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، میری سوچ یہ ہے، میری فکر یہ ہے، میری لگن یہ ہے، میری طرف یہ ہے۔ لوگوں قرآن اگر علم ہے، محمد اس کا عمل ہے۔
اور قرآن اگر علم ہے محمد اس کا عمل ہے. ارے قرآن اگر علم ہے محمد اس کا عمل ہے. قرآن اگر اجمال ہے محمد اس کی تفصیل ہے. قرآن اگر متن ہے محمد اس کی تشریح ہے. قرآن اگر واعظ ہے محمد اس کے واعظ ہے. قرآن اگر ذکر ہے محمد مشکر ہے. قرآن اگر ہدایت ہے محمد ہادی ہے. قرآن اگر رحمت ہے محمد رحمت للعالمین ہے. اہل حدیث کے جوان اٹھ دنیا کو بتا قرآن اگر نور ہے محمد سراجم منیر ہے. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عثمان فاؤنڈیشن پاکستان. ہاں دنیا کو بتاؤ آؤ 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 ہمارے دروازے پہ آؤ. اہل حدیث کے پاس آؤ. اہل حدیث کی مساجد میں آؤ. اہل حدیث کے مدارس میں آؤ. اہل حدیث کے خطیب کے پاس آؤ. اہل حدیث کی کانفرنس میں آؤ. اہل حدیث کی مجالس میں آؤ. اہل حدیث کی محافل میں آؤ. اہل حدیث کی ہاں تم جلسے میں آؤ. تمہیں بتلائیں نبی کی شان کیا ہے. اے جی شان تو بڑی بیان کرتے ہو, نبی کا مقام تو بڑا بیان کرتے ہو, نبی کی عظمت تو بڑی بیان کرتے ہو, پھر جھنڈیاں کیوں نہیں لگاتے ہو؟ جھنڈیاں کیوں نہیں لگاتے ہو؟ کمکمے کیوں نہیں سجاتے ہو؟ لائٹنگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارا مکان کیوں نہیں سجتا؟ تمہاری دکان کیوں نہیں سجتی؟ تمہارا بازار کیوں نہیں سجتا؟ میں نے کہا مجھے صرف اتنا بتا دو, مجھے صرف اتنا سمجھا دو, نبی سے محبت تمہیں ہے کہ تمہارے مکان کو ہے؟ نبی سے محبت تجھے ہے یا تیرے بازار کو ہے؟ نبی سے محبت تجھے ہے یا تیری کوٹھی کو ہے؟ یار محبت تجھے اور جھنڈیاں تیرے بازار میں. میں کہتا ہوں اگر تجھے نبی سے محبت ہوتی, تجھے نبی سے عقیدت ہوتی, تجھے نبی سے ارادت ہوتی, تجھے نبی سے شیفتگی ہوتی, تجھے نبی سے فریبدگی ہوتی, جھنڈی تیرے بازار میں نہ لگتی, جھنڈی محمد کی سنت والی تیرے چہرے پہ لگتی. کائنات کے رب کی قسم ہے, گالی اسی لیے دیتا ہے نا, تبرہ اسی لیے کرتا ہے نا, کیچڑ اسی لیے اچھالتا ہے نا, گالیاں اسی لیے دیتا ہے نا. تو دیتا رو, رب ذوالجلال کی قسم ہے جو جی میں آئے کرتا رو. اہل حدیث کے یہ جوان گلی گلی رب کا پیغام سنا کے چھوڑیں گے, حق کا پرچم لہرا کے چھوڑیں گے, باطل کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے. ارادہ رکھ. آؤ 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 ہمارے دروازے پہ آؤ. قرآن کھول کے تمہارے سامنے رکھیں گے, قرآن کھول کے تمہارے سامنے رکھیں گے. تمہیں کہیں گے پڑھو قرآن کو, مطالعہ کرو قرآن کا, ہاں برکردانی کرو قرآن کی. قرآن کے اوراق پہ نگاہ مارو, قرآن کے اوراق پہ نگاہ ڈالو, قرآن کے صفحات پہ نگاہ ڈالو. تمہیں معلوم ہو جب تم قرآن پڑھو گے, جب تم قرآن کے اوراق پر نگاہ ڈالو گے, جس انداز میں بھی میرے نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہو گے, میرے نبی کے کردار کو پڑھنا چاہو گے, میرے نبی کی رفعت کو پڑھنا چاہو گے, میرے نبی کی معرفت کو پڑھنا چاہو گے, میرے نبی کی بلندی کو پڑھنا چاہو گے, پڑھ کے دیکھ لو میرا محبوب ہر لحاظ میں میرا محبوب اعلیٰ ہے, بلند و بالا ہے. جس انداز میں بھی قرآن سامنے رکھے نبی کی سیرت کو پڑھے گا, میرا نبی اعلیٰ نظر آئے گا, بلند و بالا نظر آئے گا. یقین نہیں آتا, میں نے اپنے محبوب کو دیکھا, قرآن کے صفحات پہ دیکھا, جس انداز میں بھی دیکھا میرا محبوب مجھے اعلیٰ بلند و بالا نظر آیا. میں نے باپ کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں مجھے اس جیسا باپ کوئی نظر نہیں آیا. میں نے بیٹے کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں مجھے اس جیسا بیٹا کوئی نظر نہیں آیا. میں نے ہاں شوہر کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں مجھے اس جیسا شوہر کوئی نظر نہیں آیا. میں نے مبلغ کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں اس
جیسا مبلغ کوئی نظر نہیں آیا. میں نے معلم کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں مجھے اس جیسا معلم کوئی نظر نہیں آیا. میں نے اپنے محبوب کو ایک مدرس کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں اس جیسا مدرس بھی کوئی نظر نہیں آیا. میں نے خطیب کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں مجھے اس جیسا خطیب بھی کوئی نظر نہیں آیا. میں نے ادیب کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں اس جیسا مجھے ادیب بھی کوئی نظر نہیں آیا. حسیب کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں اس جیسا حسیب بھی کوئی نظر نہیں آیا. لبیب کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں اس جیسا لبیب بھی کوئی نظر نہیں آیا. میں نے اپنے محبوب کو ایک طبیب کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں اس جیسا طبیب بھی کوئی نظر نہیں آیا. میں نے مجاہد کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں اس جیسا مجاہد بھی کوئی نظر نہیں آیا. فاتح کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں اس جیسا فاتح بھی کوئی نظر نہیں آیا. جرنیل کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں اس جیسا جرنیل بھی کوئی نظر نہیں آیا. حکمران کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں اس جیسا حکمران بھی کوئی نظر نہیں آیا. جج کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں اس جیسا جج بھی کوئی نظر نہیں آیا. میں نے اپنے محبوب کو ایک عابد کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں اس جیسا عابد بھی کوئی نظر نہیں آیا. زاہد کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں اس جیسا مجھے زاہد بھی کوئی نظر نہیں آیا. میں نے اپنے محبوب کو ایک شہری کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں اس جیسا شہری بھی کوئی نظر نہیں آیا. تاجر کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں اس جیسا مجھے تاجر بھی کوئی نظر نہیں آیا. میں نے اپنے محبوب کو ایک پیر و مرشد کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں اس جیسا پیر و مرشد بھی کوئی نظر نہیں آیا. رہبر کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں اس جیسا مجھے رہبر بھی کوئی نظر نہیں آیا. رہنما کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں اس جیسا رہنما بھی کوئی نظر نہیں آیا. پیشوا کی حیثیت سے دیکھا, کائنات میں اس جیسا مجھے پیشوا بھی کوئی نظر نہیں آیا. آئے میں نے اپنے محبوب کو رب ذوالجلال کی قسم ہے اور ایک نبی کی حیثیت سے دیکھا, ایک رسول کی حیثیت سے دیکھا, ایک پیغمبر کی حیثیت سے دیکھا. کائنات میں مجھے اس جیسا پیغمبر بھی کوئی نظر نہیں آیا. اللہ نے اتنی فضیلت آج اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے, تو کہتا ہے ان کو کیا پتا ہے, مجھے پتا ہے نبی کی شان کا, تجھے کیا پتا ہے. کہتا ہے اس چوک میں بھی آئے ہیں, یہ نبی کی شان ہے. اس گلی میں بھی آئے ہیں, یہ نبی کی شان ہے. اس محلے میں بھی آئے ہیں, یہ نبی کی شان ہے. اس جلسے میں بھی آئے ہیں, یہ نبی کی شان ہے. تجھے کیا پتا ہے نبی کی شان کیا ہے, نبی کا مقام کیا ہے. تو کہتا ہے اس گلی میں آئے ہیں, اس چوک میں آئے ہیں. اللہ کی قسم رب سے پوچھ آمینہ کے لال کا مقام کیا ہے. اللہ نے پیغمبروں کو کتابیں عطا فرمائی ہے, ہاں فرمائی ہے. جناب کسی کو کتاب دینے کے لیے کوہ طور پہ بلایا, موسیٰ آؤ کوہ طور پہ آؤ گے کتاب ملے گی. کسی کو چائے مخصوصہ پہ بلایا, یہاں آؤ گے کتاب ملے گی. کسی کو معبد خانے میں بلایا, کہا یہاں آؤ گے کتاب ملے گی. داؤد آؤ زبور لینا چاہتے ہو, عیسیٰ آؤ انجیل لینا چاہتے ہو, آؤ آؤ اپنی اپنی چائے مخصوصہ پہ پہنچو پھر کتاب ملے گی. نبی کا مقام کیا ہے, نبی کا مرتبہ کیا ہے, نبی کی شان کیا ہے, نبی کی رفعت کیا ہے, نبی کی معرفت کیا ہے. فرمایا محمد میں تجھے بھی کتاب دینا چاہتا ہوں. اللہ تو دینا چاہتا ہے, میں لینا چاہتا ہوں, بتا میں کہاں آؤں. فرمایا محبوب تیری شان یہ ہے, تیرا مقام یہ ہے, تیرا مرتبہ یہ ہے, تیری عزت اور تیری شرافت یہ ہے. محبوب تجھے کہیں آنے کی ضرورت نہیں, تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو جہاں ہوگا قرآن وہی آئے گا. تو جہاں اور پھر ایسے ہوا کہ نہیں ہوا, نبی جہاں تھا قرآن وہی آیا. اللہ نے تو اتنا گوارا نہیں کیا, تو نبی کو گھر گھر بلا کے سمجھتا ہے بڑی عزت کرتا ہے, نبی کا بڑا تو مقام و مرتبہ رکھتا ہے. نہیں نہیں نہیں, خدا کی قسم نبی اپنوں میں تھا قرآن اپنوں میں آیا, نبی بیگانوں میں تھا قرآن بیگانوں میں آیا, نبی یاروں میں تھا قرآن یاروں میں آیا, نبی اغیاروں میں تھا قرآن اغیاروں میں آیا, نبی سجنوں میں تھا قرآن سجنوں میں آیا,
نبی دشمنوں میں تھا، قرآن دشمنوں میں آیا. نبی چھوٹوں میں تھا، قرآن چھوٹوں میں آیا. نبی بڑوں میں تھا، قرآن بڑوں میں آیا. نبی مردوں میں تھا، قرآن مردوں میں آیا. نبی عورتوں میں تھا، قرآن عورتوں میں آیا. نبی مکے میں تھا، قرآن مکے میں آیا. نبی مدینے میں تھا، قرآن مدینے میں آیا. نبی بدر میں تھا، قرآن بدر میں آیا. نبی احد میں تھا، قرآن احد میں آیا. نبی خندق میں تھا، قرآن خندق میں آیا. نبی حنین میں تھا، قرآن حنین میں آیا. نبی تبوک میں تھا، قرآن تبوک میں آیا. نبی خیبر میں تھا، قرآن خیبر میں آیا. نبی بازار میں تھا، قرآن بازار میں آیا. نبی غار میں تھا، قرآن غار میں آیا. نبی سفر میں تھا، قرآن سفر میں آیا. نبی حضر میں تھا، قرآن حضر میں آیا. ارے میرا پیغمبر محمد مسجد میں تھا، قرآن مسجد میں آیا. نبی تیری عظمت پہ قربان جاؤ، نبی عائشہ کے بستر پہ تھا، قرآن عائشہ کے بستر پہ آیا. یار گالی ہمیں دیتا ہے، یار تورا ہم پہ کرتا ہے، یار کیچڑ ہم پہ اچھالتا ہے. جن کا عقیدہ یہ ہے اللہ نے کائنات میں نبی جیسا بنایا اور نبی جیسا کائنات میں آیا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اعلان گلی گلی کریں گے، کوچے کوچے کریں گے، نگر نگر کریں گے، بستی بستی کریں گے. لوگوں وقت کی قلت کے پیش نظر میں کسی اور تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا. قرآن مجید میں اللہ کی قسم پڑھ کے دیکھو، قرآن میں جتنے پیغمبروں کو جتنے کمالات دیے گئے ہیں، جتنی صفات دی گئی ہے، جتنے اوصاف دیے گئے ہیں، یہ سارے اللہ نے جناب محمد کو بھی عطا فرمائے ہیں، جناب محمد کو بھی دیے ہیں. لیکن کچھ کمالات ایسے ہیں، کچھ اوصاف ایسے ہیں جو اللہ نے صرف جناب محمد کو دیے ہیں، کسی اور کو دیے نہیں دیے. وقت نہیں ہے میں تمہیں بتاتا، قرآن سے ایک ایک بات تمہیں سمجھاتا، امام کائنات کی عظمت تیرے تک پہنچاتا. لیکن اہل حدیث کے جوان تو عزم کر لے، تو ارادہ کر لے، تو پختہ ارادہ کر لے. اہل حدیث کے جوان یوتھ اور اس کے شہینوں کے ساتھ قدموں سے قدم ملا کے میدان عمل میں نکل کر تو اعلان کر دے، ہم جب تک زندہ ہیں محمد کی عظمت کا ڈنکا بجا کے رہیں گے، نبی کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے رہیں گے. عزم کرتے ہو؟ اہل حدیث کے جوانوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، مسلک ہے، نبی کی عزت و عظمت کے لیے مرنا عین ایمان ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ نبی کی عزت و عظمت کے لیے مرنا عین ایمان ہے. ہاں سر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، عظمت رسول پر، ہاں رسول پر، ہاں نبی کی عزت و عظمت کے لیے مرنا عین ایمان ہے. سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. ہاں عین ایمان ہے، ہاں عین ایمان ہے. اور کیا ڈراتا ہے کیا مجھے دار و رسن سے ہرے اے نادان. اور نبی کی عزت کے لیے سولی پہ چڑھنا بھی عین ایمان ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اعلان کرتے رہیں گے، یہ پیغام دیتے رہیں گے، یہ آواز سناتے رہیں گے. علامہ ظہیر کے روحانی فرزندوں، میدان عمل میں قدم رکھو. مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بزرگوں، میدان عمل میں قدم رکھو. اہل حدیث یوتھ فورس کے جوانوں، میدان عمل میں قدم رکھو. دنیا کو بتا دو، دنیا کو سنا دو، دنیا کو سمجھا دو. علامہ ظہیر کے یہ روحانی فرزند جو ہے، حبیب الرحمن سے پیار کرنے والے جو ہے، محمد کا نجیب کا نام لینے والے جو ہے، ہاں یہ اعلان کر کے کہتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم ہے، یا تو علامہ ظہیر کی طرح ہم کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، یا لاہور کی فضاؤں میں محمد کی عظمت کے پرچم لہرا کے جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا